انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي رضي الله عنهما فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والمؤمنین بتوفیق اللہ الرحمن الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل وعلا کی ذات ہے. انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں تاجدار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. پھر اللہ کی رحمتیں ہوں آپ کی اہل بیت پر، بنین و بنات پر، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات پر، صحابہ صحابیات پر، مومنین و مومنات، متبعین و متبعات، اللہ سارے مسلمانوں کو جو سچا دین سے اور اللہ رسول سے پیار رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، وہ چاہے زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، اللہ جنت الفردوس میں پھر ان کو جگہ عطا فرمائے. میرے لائق قدر بھائیوں، معززات، دینی ماؤں بہنوں، آج جمادی الثانی کی 3 تاریخ 1443 ہجری اور 2022 سن کی ماہ جنوری کی 7 تاریخ کا اور اس سال کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے اور دیسی مہینے پو کی 23 تاریخ ہے. آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع اور عنوان ہے سیرت سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس بھائی نے آج کا موضوع فرمائشی طور پر کہا تھا وہ تاحال تو نہیں پہنچا، بارش کی وجہ سے شاید آ سکے یا نہ آ سکے. میں اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے آج سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہ انشاءاللہ الرحمن مقام بیان کروں گا، ان کی سیرت بیان کروں گا، ان کی عظمت اور اللہ رسول نے جو انہیں شان بخشی ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. صحیح مسلم شریف سے میں نے ایک حدیث ابتداءً خطبے کے ساتھ پڑھی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو بیان کرنے والی راویہ ہے.
فرماتی ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود۔ ایک دن کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، موسم سرما تھا، آپ کے اوپر ایک یمنی چادر تھی کالے رنگ کی، بالوں کی بنی ہوئی۔ آپ نے وہ چادر زیب تن کی ہوئی تھی اور آپ اپنے گھر سے نکلے صبح کے ٹائم، تو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے۔ فجاء الحسن بن علی، سیدنا حسن بن علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا، دونوں ہی نواسوں سے بڑا پیار تھا، سیدنا حسین ہو یا حسن ہو، اللہ ان دونوں پر اپنی رحمت اور سلام نازل فرمائے۔ سیدنا حسن سے خاص طور آپ کو پیار زیادہ تھا نسبتاً، وہ ان کے بغیر نہیں رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن کے بغیر نہیں رہتے تھے، یہ کمال درجے کی محبت اور پیار تھا۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھاگے بھاگے آئے، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جاتے تو آپ پوچھتے اثم لکا اثم لکا، میرا وہ بیٹا کہاں ہے، میرا وہ کملو بیٹا کہاں ہے؟ محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہتے اور فرماتے تو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار سن کر بھاگے آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیکھ کر دونوں بازو پھیلا دیتے، او میرا بیٹا آیا، میرا بیٹا آیا۔ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نانا محترم سے وہ چمٹ جاتے اور دونوں ایک دوسرے کو پیار کرتے، محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چومتے۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالتے اور یہ اس کو چوستے، مس کرتے۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بارکہ پہلے سیدنا حسن آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کھول دی، دور سے بھاگے، دیوانہ وار گلے سے آ کے لگ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لپیٹ لی، اپنی چادر میں انہیں داخل کر لیا۔ پھر ثم جاء الحسین فدخل معه، سیدنا حسین بھی پھر آئے، یہ بھی بھاگتے ہوئے یہ بھی چادر کے اندر گھس گئے۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر سیدہ فاطمہ آئی، پیارے پیغمبر کی لخت جگر نور نظر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ پیار محبت لینے والی بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر آپ اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں جاتے تو یہ بھی استقبال کرتی، آپ کے ہاتھ چومتی، پیارے پیغمبر اپنے ابو جان کا ماتھا چومتی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے یوں پیار کرتے۔ تو سیدہ فاطمہ آئی فادخلہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی اپنی چادر کے اندر لے لیا، لپیٹ لیا۔ ثم جاء علی، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ آئے، سلام اللہ علیہ، سیدنا علی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادخلہ، اپنی اس چادر میں داخل فرما لیا۔ ثم قال، دو بیٹے، دو میاں بیوی چادر کے اندر۔ ثم قال، پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی ایک اور روایت کے اندر محبوب کائنات نے فرمایا ان کے بارے میں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھرانہ ہے،
یہ میرا گھرانہ ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہے، اللہ انہیں قبول فرما۔ پھر آپ نے آیت کریمہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اہل بیت تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دیں، نہ عقائد کے اندر خرابی رہے، نہ جسموں میں خرابی رہے۔ اللہ تمہیں پاک کرنا اور تمہاری تطہیر کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کی تطہیر فرما۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں جی آپ نے انہیں کہا ہے اہل بیت، اللہم ہؤلاء اہل بیتی کہا ہے، یہی اہل بیت ہے اور کوئی اہل بیت نہیں ہے۔ ان نادانوں کی مت ماری جاتی ہے، جاہلوں کو اتنا نہیں پتا چلتا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹوں کو یعنی نواسوں کو لیا تھا، حسنین کریمین کو رضی اللہ عنہما وسلام اللہ علیہما، اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ اور علی کو لیا تھا رضی اللہ عنہما وسلام اللہ علیہما۔ 4 لیے تھے، تو سیدنا علی کی اولاد میں 2 بیٹیاں بھی تھی، گھر کے اندر ہی تھی، وہ نہیں اہل بیت۔ اس کا مطلب یہ ہوا، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ میری بات درست ہے؟ یہ اشکال حقیقت ہے؟ ویسے حقیقت نہیں، سچ نہیں، درست نہیں، میں خود کہتا ہوں یہ اتفاق کی بات ہے کہ اگر کسی کے 2 بیٹے 4 بیٹے ہوں تو وہ ایک بیٹے کو یا 2 بیٹوں کو جو فی الوقت موجود ہیں ان کو اپنی بغل میں لے کر گود میں لے کر کہے ہے میرا بڑا ہی لاڈلا پتر ہے، کیا دوسرے بیٹے لاڈلے نہیں؟ یا یہ میرا بیٹا بہت مجھے پیارا ہے، کیا دوسرے پیارے نہیں؟ حسنین کریمین کی 2 بہنیں بھی تھی، سیدہ زینب ایک کا نام تھا، دوسری کا نام سیدہ ام کلثوم تھا، وہ گھر کے اندر موجود ہیں، چادر میں نہیں آئی، کیا وہ اہل بیت میں نہیں ہے؟ اگر عدم ذکر ہے تو وہ عدم ذکر جو ہے، ذکر نہ ہونا کسی کا، وہ حجت نہیں ہے کہ اس کو خلاف لے لیا جائے۔ جیسے سیدنا علی رضی اللہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما، ان کے گھرانے کو اہل بیت کہا تو کوئی کہے جی امہات المومنین اہل بیت میں شامل نہیں، یا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد آپ کے فہد وہ اہل بیت میں شامل نہیں، یا سیدنا ابو العاص کا گھرانہ جو سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہما وسلام اللہ علیہما، زینب کا گھرانہ رسول اللہ آپ کی حقیقی بیٹی، وہ اہل بیت میں نہیں، تو یہ جہالتیں ہیں، یہ نادانیاں ہیں۔ عدم ذکر سے عدم شے لازم نہیں آتی، یہ عربی کا قانون ہے اور اصول ہے۔ اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے تو انشاءاللہ نفع ملے گا، اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 کو، جبکہ 6 تھے افراد خانہ، جناب علی کی کل اولاد کتنی تھی؟ 5۔ کتنی؟ 5۔ 3 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹا محسن تھا، بڑے حسن تھے، پھر حسین تھے، پھر زینب تھی، پھر ام کلثوم تھی، اور پھر محسن تھے۔ وہ محسن بچپن میں چھوٹی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ فوت ہو گئے تھے۔ ہم تو انہیں بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا، وہ بھی اہل بیت میں شامل تھے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کی بیٹیاں بھی اہل بیت میں ہیں، آپ کے بیٹے بھی اہل بیت، آپ کے نواسے بھی اہل بیت میں ہیں۔ ہاں، آپ کا بیٹا کوئی زندہ نہیں رہا جو سن بلوغت کو پہنچا ہو، اس کی شادی یا اس کی آگے اولاد ہوئی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوا۔ اسی لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ جو رجال مرد بنا ہو، جوانی کو پہنچا ہو،
کوئی بھی آپ کی اولاد میں سے مردوں میں سے جوانی کو، بلوغت کو اور اس عمر کو نہیں پہنچا کہ اس کی شادی ہو سکے۔ ہاں بیٹیاں 4 تھیں، چاروں بیٹیاں سن بلوغت کو پہنچی، چاروں کی شادیاں ہوئیں، مگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ایک ایک کر کے وہ بیچاری اپنے اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس چلی گئی۔ ما سوا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہن، اللہ ساری آپ کی بیٹیوں پر سلام بھیجے، رحمت نازل فرمائے، ما سوا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وہ زندہ رہی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہوئی۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی روایت ہے، انہیں پوچھا گیا، دیکھو کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی آپس میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہما، یہ دونوں ماں بیٹی بہت محبت تھی، آ کے دکھ سکھ پھولا کرتی تھی، دل کی بھڑاس نکالا کرتی تھی، ایک دوسرے کی خیریت گاہے گاہے پوچھا کرتی تھی، اور بڑا پیار تھا، ایک دوسرے کو حوالہ دیا کرتی تھی رشتے کا کہ بیٹی میں تیری ماں کی جگہ پہ ہوں، اگرچہ ہم قریب ہیں، عمر کے اندر ایک دوسرے کے برابر ہیں، مگر مقام کے اعتبار سے میں تیرے ابو کے گھرانے کی، میں رہنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، زوجہ محترمہ ہونے کے ناطے سے میرا رشتہ ماں کا ہے، تیرا رشتہ میرے ساتھ بیٹی کا ہے، اس میں کوئی وذائقہ نہیں ہے، تھی یہ تقریباً ہم عمر۔ ایک دفعہ کی بات ہے، کسی نے پوچھا ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہ محبوب کائنات علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ سمجھ یہ آتی ہے مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو پورا پیار دیا کرتے تھے۔ مخاطب سمجھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ میرے جتنا پیار کسی سے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اکثر و بیشتر ہوتا تھا ہر ایک کو۔ اگر کسی نے سلام لیا محبوب کائنات تب تک ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے جب تک اگلا ہاتھ نرم کر کے پیچھے نہیں کرتا تھا، اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، پہل نہیں گویا کرتے تھے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ تو سیدھے منہ سلام ہی نہیں لیا۔ ہر ایک سے صحابہ ہوں، حتیٰ کہ سیدنا علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، سیدنا علی کو بڑی رسپیکٹ دی کیونکہ آپ کے داماد بھی تھے، آپ کے کزن بھی تھے، وفادار بھی تھے، اطاعت شعار بھی تھے، دلدار بھی تھے، مجاہد اسلام بھی تھے، ان کی خدمات بھی تھیں، ان کے ساتھ پھر دورے تیرے رشتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمانی رشتہ بھی اور یہ خاندانی رشتہ بھی بنایا۔ یہ سارے رشتوں کی موجودگی میں آپ علی کو بڑی رسپیکٹ۔ سیدنا علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے میاں بیوی میں سے ایک بیٹی ہے، ایک داماد ہے، ایک کزن ہے، ایک آپ کی لخت جگر ہے، اللہ کے پیغمبر ہم میں سے کس سے زیادہ آپ کو پیار ہے؟ زیادہ پیار کس سے ہے؟ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا علی فاطمہ مجھے تجھ سے زیادہ پیاری ہے، اور فاطمہ سے زیادہ پیار مجھے تجھ سے بھی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا جامع آپ نے بیان دیا، جواب دیا کہ فاطمہ تجھ سے زیادہ پیاری ہے اور تو فاطمہ سے زیادہ مجھے پیارا ہے۔ دونوں میں دیکھوں توازن نہیں کر پا رہا کہ مجھے کس سے زیادہ پیار ہے، بیٹی سے زیادہ پیار ہے یا بیٹی کے شوہر نامدار سے مجھے زیادہ پیار ہے۔ ام المومنین پوچھا گیا سئلت عائشہ ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ قالت فاطمہ، ام المومنین نے کہا بھائی میں سچ بتاؤں تو فاطمہ سے جتنا پیار تھا میرے خیال میں سب سے زیادہ وہ ٹاپر تھی اللہ کے رسول کی محبت اور پیار لینے میں۔ قیل من الرجال، مردوں میں کس سے زیادہ پیار تھا؟ کہا زوجها، مردوں میں سے سب سے زیادہ پیار اللہ کے نبی کو ان کا شوہر نامدار تھا، علی مرتضیٰ تھے رضی اللہ تعالی۔
اور یارو بتاؤ کہاں گئی وہ نچاکیاں، کہاں گئی وہ کھینچا تانی، کدھر گیا وہ ہمارا خیال کہ جیسے یہ ہمیشہ ہی معاذ اللہ ایک دوسرے کے مد مقابل رہتے تھے، ایک دوسرے کو نیچا گرانے کی کوشش کرتے تھے، ایک دوسرے کو جناب اس کی شان میں کمی اور قدع کرنے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کا تصور تک نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے دنیا کے اندر؟ آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے زیادہ پیار۔ آپ تکلف نہیں کرتے تھے، قرآن مجید نے خود کہا ہے اے پیغمبر کہہ دو وما انا من المتکلفین، میں تکلفانہ جملہ بازی نہیں کرتا کہ جو حقیقت کے خلاف ہو، جیسے کوئی کالی بیوی کو بھی کہے میری اکھ نال کوئی ویکھے ہیں تو جنتی حوری لگنی، یہ تکلف ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صداقت کے خلاف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلفانہ بھی کوئی جملہ بولے جو حقیقت کے مطابق نہ ہو، آپ سچ کہتے تھے۔ اگر آپ نے فرمایا فاطمہ سے تجھ سے زیادہ پیار ہے اور فاطمہ سے زیادہ مجھے محبت تیرے سے ہے، گویا دونوں کا ہی ایک لیول تھا، دونوں کی محبت اور پیار ایک لیول پر تھا۔ کوئی دیکھا جائے جیسے کسی باپ کو پوچھے تیرے 4 بیٹے ہیں تجھے کس سے زیادہ پیار ہے، تو وہ سوچ میں پڑ جائے کہ میں کس کے متعلق کہوں، جس کو بھی دیکھتا ہوں وہی مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے مجھے ساروں سے۔ کبھی ہوتا بھی ہے کہ کسی ایک بیٹے سے زیادہ محبت اور پیار ہو جانا، یہ ایک فطری سی بات ہے، یہ کوئی ظلم اور زیادتی کی بات نہیں ہے۔ ویسے جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے عرض کیا کرتے تھے اللہ جس میں میں مالک ہوں اس میں عدل کرتا ہوں، ساری بیویوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا ہوں، ایک جیسا ساریوں کو خرچہ دیتا ہوں، میں سوٹ بنانے میں، گھر کا خرچہ راشن دینے میں وغیرہ میں ساریوں کو برابری پر رکھتا ہوں، لیکن اللہ یہ دل میرے اختیار میں نہیں ہے۔ فلا تلمنی فیما لا املک وتملک، جس معاملے میں میں با اختیار نہیں ہوں اس میں میری گرفت نہ کرنا، باز پرس نہ کرنا روز قیامت۔ یہ دل کا میلان اگر کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ ہو گیا تو الہ العالمین اس میں میں بے بس ہوں، باقی معاملے میں لین دین میں رہنے سہنے میں کسی کا فرق نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قرآن مجید میں نے بھی کہا ہے کہ تم چاہو بھی نہ عدل کرنا تو بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات ہے کہ بالکل ایک کو چھوڑ ہی نہ دو، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ اس کی پرواہ ہی نہ کرو، عدل کرو۔ دل کا میلان، دل کی محبت سیدہ عائشہ کی طرف بھرپور تھی، ساری بیویاں اس بات کو محسوس کیا کرتی تھی، اور صحابہ مسلمان بھی کوئی چیز تحفہ تحائف کوئی ملاقات کرنے کے لیے جب سیدہ عائشہ کے گھر آپ ہوتے تھے تو تب زیادہ رجحان ہوتا تھا، آپ کے گھر تحفے بھیجنے، اچھی ڈشیں بنا کے بھیجنا۔ جب سیدہ عائشہ کے گھر آپ ہوں گے نا تو اس دن بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیگر ازواج اکٹھی ہو کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ مسلمانوں میں اعلان ہی کر دیں ساری بیویوں کا خیال رکھا کریں، ہر گھر میں جدھر بھی میں ہوں آپ نے کچھ آنا جانا ہے کچھ دینا لینا ہے تو آ جایا کرے۔ آپ خاموش 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 3 دفعہ کہا، آپ چپ۔ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اکٹھے ہو کے نا اس گروپ کی، اس زین کی، ہم زین خواتین ازواج مطہرات امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ازواج سیدہ فاطمہ کو تیار کیا کہ تو جا کے بات کر،
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ تو کہہ۔ جب فاطمہ نے کہا تو آپ چپ۔ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ فرمایا عائشہ جس سے مجھے پیار ہے کیا تجھے اس سے پیار نہیں؟ فرمایا عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کر، میں کیا کروں؟ میرے دل کا میلان، دل کی محبت، دل کا جھکاؤ جو عائشہ کی طرف ہے وہ کسی اور کی طرف نہیں ہے۔ فرمایا مجھے تو کہتی ہو میں مسلمانوں کو تو روک دوں گا، جبرائیل کو کون روکے گا؟ اللہ کی قسم کبھی بھی جبرائیل، میں کسی بیوی کے گھر میں ہوتا ہوں، اس کے بیڈ پہ ہوتا ہوں، کبھی جبرائیل وہی لے کے نہیں آئے ماں سوا عائشہ کے، صرف عائشہ کے پاس ہوتا ہوں تو جبریل تب آتے ہیں، وگرنہ کبھی کسی خاتون میری زوجہ ام المومنین اس کے گھر میں، اس کے پاس، اس کے پہلو سے پہلو لگائے میں لیٹا ہوں تو کبھی جبرائیل بھی نہیں آیا، قسم سے آتا ہے تو صرف عائشہ کے بستر پر، عائشہ کے گھر میں، اسی حجرے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ اللہ ساری ازواج مطہرات پر رحمت نازل فرمائے۔ سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ الفاظ سنے چپ کر کے واپس چلی گئی۔ فرمایا جس سے تیرے باپ کو محبت اور پیار ہے تو اس سے پیار نہیں کرتی؟ جی مجھے پیار ہے، کیوں نہیں؟ یہ تو ہمارا بھی ہے نا معیار ایمان انشاءاللہ کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار ہے ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ نہیں پیار کریں گے تو ہمارا خلاف ہو جائے گا معاملہ، ہم تو مارے جائیں گے، نقصان اٹھائیں گے، دوزخ جائیں گے۔ کہتے ہیں امام ابو یوسف تھے، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، دوسرے نمبر پر ان کا نام آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی کے بعد۔ ان کی موجودگی میں ذکر ہوا حدیث کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدبا، آپ کو کدو سے بڑا پیار تھا، کدو سبزیوں میں بڑا پسند تھا آپ کو۔ ایک شخص کہنے لگا سانو تے نہیں چنگا لگتا۔ امام ابو یوسف چونکہ قاضی بھی تھے، چیف جسٹس تھے دور کے، انہوں نے کہا یہ واجب قتل ہے، اس کو قتل کر دو، اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے فوراً توبہ کی، اس کو سمجھایا گیا، کہنے لگا جی آمنت باللہ لا الہ الا اللہ محمد، میں اللہ کے رسول کی پیاری چیز، پسندیدہ چیز کو پسند کرتا ہوں۔ فرمایا چھوڑ دو، اس نے معافی مانگ لی ہے، رجوع کر لیا ہے۔ یعنی جو نبی کی بات ایک سبزی کو پسندیدہ جو تھی اس کو ناپسندیدگی کا اعلان اظہار کرے وہ بھی واجب قتل ہے اصول فقہ کے اعتبار سے۔ تو میرے بھائیوں اس لیے اللہ کے نبی کو اگر پیار ہے ابو بکر سے تو وہ بھی حیا کرنا چاہیے، عمر کا خیال ہے تو حیا کرنا چاہیے، عثمان سے محبت ہے تو حیا ان کا کرنا چاہیے، علی سے محبت ہے تو علی کا شرم و حیا رکھنا چاہیے، فاطمہ سے پیار ہے تو ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، عائشہ سے پیار ہے تو ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، سیدہ حفصہ سے پیار ہے تو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ساری ازواج مطہرات، سارے صحابہ صحابیات، تمام آپ کی اولاد افہاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں، ساروں کا احترام کرنا چاہیے۔ جو ایک خاندان کو مانے، ایک بیٹی کی اولاد کو مانے، دوسری بیٹی کو نہ مانے یا اس کی اولاد کا احترام نہ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ محمد کے گھرانے کا دشمن ہے اللہ کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ اجمعین۔ تمام صحابہ، تمام ازواج قابل احترام۔ پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ یہ مختلف احادیث، مختلف واقعات، مختلف ٹائم، مختلف دنوں کی بات ہے۔ یہ مردوں میں فرمایا عائشہ کا ابو بکر مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ صحابہ جب مراتب مقام کا ذکر کیا کرتے تھے کہتے سب سے اونچی شان اللہ کے پیغمبر، ان کا مقابل کوئی نہیں، اس کے بعد جناب ابو بکر، اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے اس کے بعد ہم کہتے پھر سارے صحابہ ایک جیسے ہی تھے۔ ان کا مقام شیخین کا سب سے بالا تھا۔ تو اسی طرح عرض کر رہا ہوں سیدہ فاطمہ سب سے زیادہ پیاری۔ ام المومنین نے کہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
اس کے بعد ابو بکر، اس کے بعد ان کے شوہر نامدار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ۔ یہ گھرانہ ہی یار پاک تھا، یہ گھرانہ ہی بڑا عالی شان تھا، یہ نبوت کے گھرانے کا ایک گلدستہ تھا، چشمہ تھا، جس کے پھول جناب علی تھے، فاطمہ تھی، حسنین کریمین تھے، محسن تھے، زینب تھی اور ام کلثوم تھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ سارا گھرانہ بڑا شاندار مقام والا تھا۔ بات اصل سیدہ فاطمہ سے، جن سے یہ سارے چشمے پھوٹے، جن سے یہ ساری قندیلیں روشن ہوئیں، جن سے سارے چمک دمک آئی، اس گھرانے کو رونقیں لگی، وہ سیدہ فاطمہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا، امی فاطمہ پھر کہو رضی اللہ تعالی عنہا، یہ خاتون جنت فاطمہ پھر کہو رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی بڑی نامدار تھی اور ان کی والدہ محترمہ بھی بڑی شان والی تھی، جن کا نام سیدہ خدیجہ تھا رضی اللہ تعالی، ان کے ابو کا نام محمد کریم تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گھرانہ کتنا پاک ہے، اللہ کی قسم دنیا کے گھرانوں میں کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جو اس مقام اور شان کو پہنچے۔ محمد کے گھرانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مقدس، مطہر، پاکیزہ گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں سے سیدنا علی اور فاطمہ سے پھوٹنے والے چشمے تھے، یہ لوگ تھے۔ ہمارا الحمدللہ یہ ایمان ہے، جو یہ ایمان نہیں رکھتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کے کلی ایمان کی نفی کی جا سکتی ہے۔ عرب کے گھرانوں میں آپ کو پتہ ہے دودھ پلانے کا رواج تھا باہر سے دائیا کا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 ماہوں کا دودھ پیا، 3-4 ماہوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ زیادہ تر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، وہ اسلام سے پہلے ہی دنیا سے چلی گئیں، ہم ان کو بھی اچھے تحسین کے نظر و نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ عالم، باقی وہ رب کریم جانتا ہے ہر ایک کا مقام۔ مگر شاید کسی بیٹی کو دودھ سیدہ خدیجہ کا نصیب اپنی حقیقی ماں کا نہیں ہوا، ماں سوا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اس فاطمہ محترمہ سلام اللہ علیہا نے اپنی والدہ محترمہ مکرمہ سیدہ خدیجہ کا دودھ پیا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے انہیں۔ یہی وہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنی بہنوں بھائیوں میں سے سب ان کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ پہلے السابقون الاولون میں ایمان لائی، حالانکہ بہت چھوٹی تھی، بہت چھوٹی تھی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ مکہ کی بات ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اور بھی ہم نوالا، ہم پیالہ، خبثہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ تشریف لائے بیت اللہ شریف مسجد حرام کے اندر، صحابہ اپنی اپنی جگہ پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نماز کی نیت باندھ لی، ابو جہل سامنے بیٹھ گئے، دعا کیا کریں مسجدوں کے سامنے ابو جہل کا گھر نہ ہو، دشمنان دین کا گھر نہ ہو، دشمنان دین کا گھر نہ ہو، محبت کرنے والے ہوں، جو معامل ہوں، معاملت کریں، ضرورت کے ساتھ کام کریں، مسجد کا خیال رکھیں۔ ابو جہل کا گھر سامنے، کہتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فلاں انہوں نے اونٹ ذبح کیا ہے اور میں گزرا تھا وہاں پہ، اس کی جیر، اس کی اوجری، اس کی آنتیں پڑی ہوئی تھی باہر، اگر کوئی جائے نا جوان وہ اٹھا کے لائے اور یہاں انتظار کرے، محمد کریم جب سجدے میں جائے تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے، کیا مزہ آئے، ذرا اس کو مزہ چکھا دے۔ عقبہ بن ابی معیط بدبخت تھا، یہ اپنے کندھے مٹکاتا ہوا چلا، کہنا میں کرنا ہے کام، گیا، اپنے بھی ہاتھ خراب کیے، کپڑے برباد کیے، اور بڑے تکلف سے اونٹ کی اوجری اٹھانا، اس کی لانتیں اٹھانا کوئی آسان کام ہے؟ اتنا بڑا وزن اور خون میں لت پت، گوبر میں لت پت، یہ اٹھا کے لایا،
میرے پیغمبر جب سجدے میں گئے اس نے پیٹھ پر رکھ دیا اور پلٹ کے بڑی داد لینے کے لیے دیکھا دوسروں کی طرف، انہوں نے وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہوتے ایک دوسرے کے اوپر ہاں ہاں ٹاٹا کر کے گرنے لگے۔ میرے پیارے پیغمبر اللہ کے سامنے سر مسجود ہے، کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، اے میرے اللہ تو جانتا ہے میں تیری تسبیح پڑھنے والا، تیری حمد کرنے والا، تیرا بندہ جس کی سزا یہ مجھے دی جا رہی ہے، میں تو صاف ستھرا ہو کے آیا ہوں تیرے دربار عالی شان میں، مگر انہوں نے میرے کپڑے میرا سارا لباس خراب کر دیا، حتیٰ کہ بیت اللہ کی حرمت کو بھی پامال کیا۔ یہ بے حرمتی الہ العالمین کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے لمبا سجدہ کر دیا۔ معافی چاہتے ہوئے اپنے رب کریم سے عاجزانہ انداز میں عرض کرتا ہوں، صحابہ موجود تھے، عبداللہ ابن مسعود کا تو خاص ذکر میں نے پڑھا ہے، وہ ان میں موجود تھے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کی رکھی ہوئی ہوجری اپنے پیر و مرشد کی کمر سے ہٹا سکے۔ بے بسی کا عالم تھا، ظلم کی حالت یہ تھی، سامنے بیٹھا ہوا ہے بدماشوں کا ٹولہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے، یہ بیٹھے بے بسی کے تصویر بنے ہوئے ہیں۔ کسی نے جا کے بتایا فاطمہ کو، ہائے سلام فاطمہ تیری عظمت کو، اللہ تیرے درجات کو بلند و بالا کرے، الہ العالمین تیری قبر پہ رحمت کی برکھا نصیب فرمائے، رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا۔ سیدہ فاطمہ کی عمر 5-6 سال سے زیادہ نہیں تھی، چھوٹی سی معصوم بچی بھاگی ہوئی آئی، اپنے باپ کے دیوانہ وار محبت لے کر آئی، آ کر اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں کے ساتھ اس اوجری کو، گوبر اور خون کی بھری لت پت اوجری گندی کو پرے پھینکا، اپنے ابو جان کی کمر سے گوبر ہٹایا، خون صاف کیا جہاں تک کر سکتی تھی، پھر پلٹ کر ان کی طرف دیکھا، ان کو برا بھلا کہا، لان تان کی، ان کو پھٹکاریں ڈالی، بدبخت بچی کو کچھ نہ کہہ سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے یہ جرت کی تھی تو میری فاطمہ محترمہ نے کی تھی، اللہ اس پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کر کے آج آپ کے اور اپنے ایمان کو گرمانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ وہ فاطمہ ہے جو شیب ابی طالب میں ننھی کلی تھی، معصوم تھی، 2-4-10 دن کے لیے نہیں 3 سال تک ان کو بند کر دیا گیا، ان کو بند کر دیا گیا جناب ابو طالب کے گھر کے اندر، حویلی کے اندر۔ انہوں نے بھی اپنی بہنوں اور گھرانے کے ساتھ، محمد کریم ابو جان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے ساتھ، جو بھی اس وقت تھے سارے اس خاندان پیارے کے، ان کے ساتھ تنگیاں کاٹی، تکلیفیں برداشت کی۔ کتنے سال؟ 3 سال تک۔ جیب کے اندر پیسے ہیں مگر دکاندار سودا نہیں دیتے، بدماشوں نے منع کیا ہوا ہے، کوئی اناج نہیں دیتے، کوئی سبزی نہیں ملتی، کوئی پکانے کو نہیں، کچھ کھانے کو نہیں۔ سوشل بائیکاٹ کا آرڈر کیا تھا ابو جال اور اس کی کمپنی نے، نہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ کرے گا، نہ ان کی بیٹی کا رشتہ کوئی لے گا، نہ ان کو رشتہ کوئی دے گا، نہ ان سے کوئی کلام کرے گا، نہ کوئی دکاندار انہیں سودا دے گا۔ اے میں قربان جاؤں محمد کریم کے گھرانے پر اللہ کے لیے کتنے ظلم ڈھائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ احد کی بات کروں تو پھر بھی فاطمہ کے خدمات نمایاں، مہاجرین و انصار کی خواتین کے ساتھ یہ بھی چھوٹی معصوم کلی جاتی ہے، یہ بھی ننھی بچی جاتی ہے، تب ان کی عمر شاید 12 سال 10 سال کے ارد گرد تھی۔ میرے قابل قدر بھائیوں، وہاں جا کے یہ پانی بھر کے لاتی ہیں، غازیوں کے منہ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی ہیں، اور دنیا سے جانے والے آنے والے وقت کے شہداء کے منہ میں پانی ڈالتی ہیں۔ یہ خدمات انجام دیتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پھٹ گیا تھا، خون کے فوارے نکل رہے تھے، خون تھمتا نہیں تھا، تو کون تھا؟ اٹھاؤ احادیث کی کتب، سیرت کی کتب، میری سیدہ فاطمہ ہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اور آپ کی امی،
میری اور آپ کے لیے قابل احترام شخصیت۔ جناب علی ڈال میں پانی بھر بھر کے لاتے تھے، سیدہ فاطمہ اپنے معصوم اور ننھے ہاتھوں سے اپنے ابو محترم کا چہرہ صاف کرتی تھی، پیشانی صاف کرتی تھی، پانی سے دھوتی تھی، خون تھمتا نہیں تھا۔ اس چھوٹی سی معصومہ کو ایک سمجھ آئی، کہا بوریا جلایا جائے۔ ایک بوریا حاصل کیا گیا، کسی طرح اس کی راکھ جلا کر اوپر رکھی، اپنے پیارے ہاتھوں سے اس کو دبایا، تھام کے رکھا، کچھ ہی دیر کے بعد خون تھم گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمات ہیں۔ اپنے ہاتھ سے اپنے ابو کا متعدد بار انہوں نے چہرہ دھونے کا شرف حاصل کیا، مقام حاصل کیا۔ یہ وہ فاطمہ ہے جسے دیکھ کر شاہ امم خوشی سے اپنی جگہ سے اچھل کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جب دور ہی سے دیکھتے میری بیٹی آ رہی ہے، اب آگے بڑھتے اور کہتے مرحباً یا بنتیا، مرحباً یا بنتیا، اے میری پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی، مرحبا، تیرا آنا مبارک ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گلے سے لگاتے اور پھر لا کر اس کو بٹھاتے۔ جب جاتی واپس اپنے گھر، محبوب کائنات ان کو چھوڑنے کے لیے آگے تک جاتے۔ اللہ کے پیغمبر جب ان کے گھر جاتے تو یہ بیٹی بھی یہی سلوک کیا کرتی تھی، کہتی مرحباً مرحباً، جی آیا نو، میرے ابو جان کا آنا، یا ابھی کرتے منہ خشک ہوتا تھا۔ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ میرے بھائیوں، بے حد و حساب پیار تھا۔ جناب سید کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس گھرانے سے بے حد پیار کرتے تھے۔ جو اس گھرانے کے مقام کی، شان کی، عظمت کی، تعظیم کی، تکریم کی کوئی بھی نقص پیدا کرے، کوئی تنقیص کرے، وہ بھی پکا بے ایمان ہے۔ جو بالا گھرانہ، اعلیٰ گھرانہ، محمد کا گھرانہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اگر ان میں کوئی تنقیص کرے، ان کی شان میں، مقام میں، عظمت میں، وہ بھی پکا بے ایمان ہے۔ یہ بھی دوزخی جہنمی ہے، وہ بھی جہنمی کتا ہے۔ وہ کوئی ناسبی ہو وہ جہنمی کتا ہے، اور جو کوئی رافضی ہو وہ بھی جہنمی کتا ہے۔ ناسبی اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، ہم ان سے بھی اللہ کے ہاں برات کا اظہار کرتے ہیں، اور جو رافضی ہیں وہ صحابہ کے بارے میں اور امہات المومنین کے بارے میں بکواس کر، ہم اللہ کے سامنے ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ محبوب کائنات رحمت للعالمین متعدد بار انہیں جنت کی بشارت دی۔ احادیث تو اٹھاؤ، بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں احادیث۔ وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ العالمین فی زمانہا، اپنے زمانے کی سیدہ سردار تھی۔ اللہ اکبر، سید الخلق، سید العالمین، سید الرسل، سید ولد آدم، سید کائنات، فخر موجودات کی بیٹی تھی، کوئی معمولی نہیں تھی۔ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین کریمین، جنہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار، حسنین کریمین ہوں گے۔ جنہوں نے جنت میں جانا ہے اگر جوانی میں مر گئے تو جنت کی خواہش لے کے دنیا سے جائیں گے، ان کو حسنین کریمین کی سرداری میں رہنا پڑے گا۔ جنت وہی ہے، وہیں رہنا پڑے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر و عمر شیخین کو فرمایا، ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ، جو زیادہ عمر کے ہو کے مریں گے اور جنت کی خواہش لے کے دنیا سے جائیں گے، انہیں سیدنا ابو بکر و عمر کی سرداری میں رہنا پڑے گا۔ اگر جنت میں جانا ہے تو ان کی تعظیم کو مانو۔ جو ان کی تعظیم کا انکار کرے گا وہ اپنے ایمان کا جنازہ خود اپنے ہاتھوں سے نکالے گا۔ یہ سیدہ خدیجہ خاتون جنت، خاتون جنت کی بیٹی ہے، جنہیں عرش والا رب خود سلام بھیجا کرتا تھا۔ نہ اس کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے، نہ ان کے باپ جیسا کسی کا باپ ہے، نہ ان کے بیٹوں جیسا کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ کی قسم، نہ ان کے شوہر جیسا کہوں تو کسی کا شوہر ہے۔ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ سیدہ خدیجہ کی بیٹی ہیں خیر نساء اہل الجنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری مسلم کے حوالے سے بول رہا ہوں، فرمایا یہ خدیجہ
خیر نساء اہل الجنہ، ساری جنت میں جانے والی خواتین میں سب سے اعلیٰ مقام اور بالا مقام پانے والیوں چند خواتین میں ایک یہ ہے، رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا۔ یہ بھی عابدہ، زاہدہ، صابرہ، متقیہ، صادقہ، ان کی بیٹی بھی عابدہ، زاہدہ، صابرہ، متقیہ، صادقہ، حامدہ، شاکرہ، عالمہ، فاضلہ، صالحہ، ذاکرہ، مہاجرہ، مجاہدہ، مجتہدہ، مبشرہ، مغفرہ۔ میرا ایمان ہے یہ ساری صفتیں فاطمہ کے اندر موجود تھی، رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ ایک بار محنت مزدوری خود اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، پانی کے مشکیزیں خود بھر کے لاتی ہیں، علی جہاد پر جاتے ہیں، گھر میں کوئی ہوتا نہیں، معصوم چھوٹے بچے ہیں، یہ خود گھر کے کام انجام دیتی ہیں، چکی پیستی ہیں، ہاتھوں کے اندر چنڈیاں پڑ گئی ہیں، تھکاوٹ بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ غلام آئے، ایک دفعہ کی بات ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا کافی قیدی آئے ہیں، اپنے غلام تقسیم کرنے ہیں آج، تو تم بھی جاؤ، جا کے کہو ایک غلام ہمیں بھی دے دے، ہمارے بھی گھر کے کام کاج میں معاونت کرے۔ گئی، جا کے بیٹھی، سلام ہوا، عزت ہوئی، تکریم ہوئی، کھایا پیا، ضیافت کی، مگر جرأت نہیں کر سکی کہ میں کچھ کہوں۔ امی عائشہ سے اپنے دل کی بھڑاس کوئی بات کر دی، واپس آ گئی۔ کیا ابو نے جواب دیا ہے؟ جناب علی پوچھتے ہیں، عرض کرتی ہیں سچی بات ہے کہ میں بات کر نہیں سکی، مارے حیا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکی ابو کو، ہاں امی سے بات کر رہی ہوں تھوڑی سی۔ اللہ کے نبی سے امی نے بات شیئر کی، اللہ کے پیارے پیغمبر رات کو ان کے گھر پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہم لیٹ گئے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، معلوم ہوا باپ بیٹی کے گھر میں، بیٹی باپ کے گھر میں عشاء کے بعد بھی جا سکتے ہیں۔ ہم اٹھنے لگے، آپ نے فرمایا نہیں اپنی جگہ لیٹے رہو۔ آپ علیہ السلام بھی ہمارے بیڈ پر ہی آ کے بیٹھ گئے، کمبل کے اندر، لحاف کے اندر آپ نے اپنے پاؤں ٹانگیں داخل کر لیں۔ اسی دوران باتیں ہوتی رہی، آپ نے پوچھا فاطمہ تو آئی تھی، کوئی بات تھی تیرے دل کی تو کر نہیں سکی، مجھے پتا چلا ہے، وہ کیا بات تھی؟ پھر مارے شرم کے سر نیچے کیا، ہلکی مسکراہٹ دی۔ جناب علی کہتے ہیں کہ آقا آپ کی بیٹی اس لیے آئی تھی کہ اس کے ہاتھوں کو چھالے پڑ جاتے ہیں، مشکیزہ اٹھا کے کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے، کوئی غلام مل جائے ہماری خدمت کرنے والا گھر میں کوئی نہیں ہے، میں آپ کو پتا ہے ذرا اندر باہر رہتا ہوں، جہاد کے سفروں میں بھی کئی دن گزر جاتے ہیں، تو یہ اکیلی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی وہ غلام تو صاحب صفہ کے لیے رہ گئے ہیں، چند باقی تو تقسیم ہو گئے ہیں، وہ دونے دینے ہیں۔ تجھے میں ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں، فاطمہ سارے دن کام کاج کر کے رات کو پڑھ لیا کر، نمازوں کے بعد توفیق ملے تب پڑھ لیا کر، جب تو پڑھ لے گی سارے دن کی تکان منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک مار لیا کر، تجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایک سبحان اللہ کے بدلے میں، الحمدللہ اللہ اکبر کے بولنے اور کہنے کے بدلے میں جنت میں تیرے باغوں کے باغ بھی تیار کرتا رہے گا اور تیرے جسم کی تھکاوٹ بھی دور کرتا رہے گا۔ کہتی ہے اللہ کی قسم، علامہ اقبال نے کہا نا اللہ اس پر بھی رحمت کرے، وہ شکوہ کے اندر کہہ بیٹھے، وہ بھی شاید ہمارے جیسوں کو سمجھانے کے لیے ہی، اوروں کے لیے تو حور و قصور، بیچارے مسلمانوں کے لیے فقط وعدہ حور، دوسروں کو غلام دیا، باندیاں دی، اپنی بیٹی کو وظیفہ دے کے ٹرخا دیا۔ واہ سبحان اللہ، تیری عظمت کو سلام اے ہمارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانام، اپنی بیٹی کو یہ نسخہ دے دیا۔ بیٹی نے بھی لبیک کہہ کے قبول کر لیا، وہ خوش ہو گئی۔ آپ سفر سے آتے، جہاد کے سفر سے، حج کے سفر سے وغیرہ، آپ پہلے مسجد میں آتے، آپ کا طریقہ تھا 2 نفل پڑھتے، پھر بیٹھتے، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے، خیر و عافیت حالات
جانتے پوچھتے، اس کے بعد آپ اٹھتے تو سیدھا فاطمہ کے گھر میں پہلے جاتے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جا کے خیریت پوچھتے، ان کو سلام کرتے. یہ آپ کا طریقہ تھا. ایک دفعہ آپ فاطمہ کے گھر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بیٹھے ہوئے، دونوں محبت. مگر ہو جاتا ہے، ایک دفعہ کی بات ہے، گھر میں گئے تو فاطمہ کچھ آبدیدہ سی، پریشان چہرے سے پہچاننا. فرمایا بیٹی کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا کا بیٹا علی مجھ سے ناراض ہو کے لڑائی کر کے چلا گیا ہے، گھر سے نکل گئے ہیں رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں پریشانی کی بیٹی، کوئی بات ہی نہیں، ابھی علی کو میں لاتا ہوں. آپ گئے مسجد کے اندر، کہا مسجد میں ہوں گے، اللہ والے مسجد سے ہی ملتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھا تو جناب علی رضی اللہ عنہ فرش خاک پر زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اپنے سرہانے اپنا بازو لیا ہوا ہے، مٹی پر لیٹے ہوئے. محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے سلام کہا، علی چونک کر اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا، دیکھا کمر کو مٹی لگی ہوئی. محبوب کائنات نے اپنے داماد کے جسم سے مٹی خود جھاڑی. فرمایا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ، اللہ مٹی والے اٹھ. جناب علی کہتے ہیں اللہ کی قسم کنیت تو میری ابو الحسن تھی، مگر ابو تراب مجھے ساری زندگی زیادہ پیارا لگا کیونکہ میرے محمد کے منہ سے نکلا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا پیار بیٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک دفعہ کی بات ہے، آخری وقت ہے، محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتی ہیں اپنے ابو کی تیمارداری کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی، بیٹی آبدیدہ ہو گئی، آپ کی چارپائی پہ بیٹھی ہوئی رونے لگی. محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ لٹایا، آنسو صاف کیے، پیار محبت اور نبوت کے ہاتھوں کے ساتھ، اور کان میں سرگوشی کی. سیدہ فاطمہ کی چیخ نکل گئی، آنسو زاروں قطار بہنا شروع ہو گئے. محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پھر اپنے سینے پہ سے چمٹا کے فرمایا، کان میں کوئی سرگوشی کی. سیدہ فاطمہ اپنے آنسو پونچھتی ہیں اور ہنستی ہیں، روتے ہوئے ہنسنا شروع ہو گئی. ادھر کو منہ کر لیا جیسے کوئی دلاسا دیا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ام المومنین اسی دوران باہر، فاطمہ ذرا بات سنیے گا، باہر بلایا. وہ حریثہ تھی، حریثہ کھانے والا نہیں، حریث کی مؤنث حریث تھی. اصحابہ بھی حریث تھے. کوئی بات اللہ کے پیغمبر کی حدیث بن کر آنے والی ہمارے علم سے ایسا نہ ہو کہ ماورا گزر جائے. فاطمہ مجھے ایک بات بتا بیٹی، میں تیری امی ہوں. ہاں ہاں کیوں نہیں، ایک بات بتا. پھر یہ پوچھے، تجھے تیرے ابو نے سینے سے لگا کے ایک بات کہی تھی، تو رو پڑی تھی، وہ کیا کہا تھا؟ پھر دوسری مرتبہ سینے سے لگا کے کان میں سرگوشی کی تو ہنس پڑی تھی. آخر وہ کیا تھا، کیا فرمایا تھا؟ کہنے لگی میں تو اللہ کے پیغمبر اپنے ابو کا راز افشا نہیں کروں گی. اللہ اکبر. جو کان میں کہا میں اوپن کیوں کروں؟ وہ بھی سمجھدار تھی، کہنے لگی چلو کوئی گل نہیں، نہ دس، خیر ہے. جب اللہ کے پیارے پیغمبر فوت ہو گئے، ام المومنین نے بھولا نہیں وہ بات، اس بات کو. پھر پوچھا بیٹی اب تو راز والی بات نہیں، وہ راز و نیاز والے پیغمبر تیرے ابو جان میرے سرتاج دنیا سے رخصت ہو چکے، اب تو بتا دے اللہ کا نام ہے کیا کہا تھا؟ کہنے لگے ہاں اب میں بتا دوں گی، حدیث میں اب میں بتاؤں گی. جو کان میں پہلے کہا تھا، آپ نے فرمایا بیٹی تو آنسو بہا رہی ہے، تیری حالت ایسی بگڑ جائے گی آنے والے وقت میں کہ شاید تجھے دلاسے دینے والا کوئی نہ ملے. بیٹی میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے کوچ کا وقت ہے. میں رو پڑی زاروں قطار جب میرا بے بسی دیکھی. اللہ کے پیغمبر میرے ابو جان نے مجھے دوسری مرتبہ کان قریب کیا اور میرے کان میں سرگوشی کی. بیٹی فکر نہ کر، یہ جدائیاں لمبی نہیں ہوں گی، جلد ہی تو مجھے مل جائے گی.
میرے گھرانے خاندان سے سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ سبحان اللہ۔ میں ہنس پڑی، شکر ہے یہ رفاقتوں کا ٹوٹنا، یہ محبتوں کا بچھوڑا، یہ فصل زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، جلد وصال میں مل جائے گا، بدل جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ مجھے کہا تھا۔ اللہ امی عائشہ پر بھی رحمت نازل فرمائے، امی فاطمہ پر بھی کروڑوں درود و سلام رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے پوچھا اور یہ ہم تک پہنچ گئی بات۔ 6 مہینے نہیں گزرے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وقت آ گیا۔ اللہ، کیسی پیغمبر کی بات پرفیکٹ اور سچ ثابت ہوئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، سیدہ فاطمہ یتیم ہو جاتی ہیں۔ ہاں جی روتی ہیں، حسنین کریمین زارو قطار روتے ہیں، وہ پیغمبر کے گلے سے چمٹنے والے اداس اپنے نانا محترم سے، سارے صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ مسجد نبوی بھی ابو الکلام آزاد کہتے ہیں اللہ اس پر بھی رحمتیں کرے، کہو آمین۔ کہتے ہیں وہ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کے مناظر پیش کر رہی تھی، در و دیوار سے خوف آتا تھا۔ جناب انس کہتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر مکہ سے مدینہ آئے، اضاء منہ کل شیء، ایسے لگتا تھا جیسے پورے مدینے میں دن چڑھ گیا ہے۔ سبحان اللہ، ہر چیز روشن ہو گئی۔ اور جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کی قسم سچ پوچھو تو ہر چیز اندھیر ہو گئی تھی، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، جی یہ وہی دن ہے نا جس دن ہمارا جشن ہوتا ہے، ڈھول ہوتا ہے اور رقاصائیں ناچتی ہیں، پیچھے بینر لگے ہوتے ہیں، عید میلاد النبی، جشن میلاد النبی، اور رقاصائیں اسٹیج پر ناچ رہی ہوتی ہیں، اور میں اور آپ ہم جیسے ان پر نچھاور کر رہے ہوتے ہیں نوٹوں کو۔ یہ وہی دن ہے۔ اللہ کی قسم فاطمہ کے آنسو پونجنے والا کوئی نہیں تھا، وہ رو رو کر کہہ رہی تھی واہ کر بابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں لیتے تھے، کبھی اپنی دائیں ٹانگ کو لمبا کرتے اور بائیں کو سکیڑ لیتے، کبھی بائیں کو پھیلا لیتے، دائیں کو سکیڑ لیتے، کبھی ادھر کو منہ کرتے، کبھی دیوار کی طرف منہ کرتے، کبھی چادر کو کھینچ کے سر پر لیتے، کبھی پیارے پیغمبر دم گھٹتا تو اتار دیتے، کبھی پیالے سے ہاتھ گیلا کر کے اپنے چہرے پر ملتے اور چہرہ پونجھتے صاف کرتے۔ یہ وہ دن تھا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی ہائے واہ کر بابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو پھر قریب کیا، فرمایا اے میری بیٹی صبر کر، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آخری دن ہے، مجھے اللہ سے امید ہے آج کے بعد مجھے کوئی تکلیف اللہ نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ ادھر روح قفص انصری سے پرواز کرتی ہے، سیدہ فاطمہ رو رو کر حال و بحال ہو رہی ہیں اور زبان حال سے کہہ رہی ہیں یا بتا جنت الفردوس مأوا، یا بتا الى جبریل ننا، یا ابتا اجاب ربا دعا۔ ہائے میرے ابا جان نے اللہ کی پکار کو قبول کر لیا۔ میرے ابو جان آپ کا جنت الفردوس مقام اور شان ہو۔ اے میرے ابو جان میں جبرائیل کو بتاتی ہوں کہ تیرے دوست دنیا سے چلے گئے، تیرا آنا جانا جن کے پاس تھا۔ اللہ اکبر۔ جب دفنا کے واپس آتے ہیں تو سیدہ فاطمہ رو کر آنے والے صحابہ کو پوچھتی ہیں، جناب انس بلال کو، بے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتھے چھڑ آئے، چن ورگے چہرے تائیں کہ میں مٹی ہیٹ چھپائے، رو رو آکھن یار نبی دے ورت گئیاں تقدیرہ، حال حوال نہ رہ گیا سانو پل گئیاں تدبیرہ۔ یہ وہ پیاری بیٹی ہے اللہ کے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ جانتا ہے جب ان کی اپنی باری آتی ہے، جب اپنی باری آتی ہے 6 مہینے کا وقت گزرتا ہے،
20 سال سے کچھ اوپر نیچے مختلف روایات کے مطابق ان کی عمر مبارک تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب حکم پہنچتا ہے تو سیدہ فاطمہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تیاری کرتی ہے، بیمار ہوئی، مختصر سی بیماری ہوئی، تیاری کی، حسنین کریمین کو بھی بلاتی ہیں، ان کو نہلاتی ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہناتی ہیں، اچھے اچھے کپڑے۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی کے آخری سانس ہیں، آخری دن ہیں، آخری ساتیں ہیں، میرے مضمون کی بھی آخری باتیں ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، حسنین کریمین کو نہلاتی ہیں، کپڑے پہناتی ہیں، محبت سے ایک کو ادھر بٹھاتی ہیں۔ اے اولاد والو، ماؤں کو پوچھو جب وہ بچھڑتی ہیں یا ان کے لال گود سے بچھڑتے ہیں ان پر کیا بیتتی ہے۔ ایک ایک کو باری باری گلے لگا رہی ہیں، ماتھے چوم رہی ہیں اور ان کے چہروں پر نظریں جما کر دیکھ رہی ہیں۔ اوپر سے جناب علی آ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھا منظر فاطمہ، کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے، کبھی اس کو گلے لگاتی ہو، اس کو چھوڑتی ہو، دوسرے کو گلے لگاتی ہو، کبھی دونوں کو بازوؤں میں لے کر چمٹا لیتی ہو، یہ کبھی منظر ایسا دیکھا نہیں گیا۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کوچ میرا اج دنیا اتو تے میں اج رحلت پاواں، دل وچ آیا میں اپنے بچیاں تائیں تے آپ ہتھی نہلاواں، کپڑے بھی پہناواں ہتھی تے دیکھا خوشی انہاں دی، اے کل کون پوچھے گا انہاں بچیاں تائیں تے مر گئی ماں جنہاں دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ فاطمہ پیاری ہوتی ہیں، دنیا چھوڑ جاتی ہیں، اپنے علی کو وصیت کر جاتی ہیں علی مجھے غسل خود دینا، علی رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، میں چاہتی ہوں میری جسامت پر قد و قامت پر کسی انسان کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا شوہر اپنی بیوی کو خود غسل دے سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو مرنے کے بعد خود اس کو غسل دے سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ سیدہ فاطمہ نے بھی وصیت کی، سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی ان کی زوجہ محترمہ نے ہی غسل دیا تھا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں بیوی مر جائے تے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ کندھا بھی نہیں دے سکتا، محلے والے دا ہو جاتا نکاح یہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کندھا دین اے لاگے نہ لگے، لا حول ولا قوت ہے۔ جاہل کو جہالت پہ انعام دیا جائے، اس ثانیہ فاجعہ کو کیا نام دیا جائے، ساقی کی حد تک ہے میخانے کی توہین اگر کم ظرف کے ہاتھوں میں جام دیا جائے، جب ممبر و محراب جاہلوں کے ہاتھ میں آ جائے تو ایسے ہی جہالت کے تیر چلاتے ہیں۔ تو جنازہ رات کو ہی پڑھا گیا، رات کو ہی اٹھایا گیا، سیدنا علی نے سیدنا عباس کے بیٹوں نے مل کر لحد کے اندر اتارا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قبر پر، ان کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور رحمت نصیب فرمائے۔